حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر وہ خواب بیان کرتا ہے تو آپ اس کی تعبیر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صبح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کہا ہمارے ساتھ چل لیے۔ میں ان کے ساتھ چل لیا۔ ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پاس پتھر اٹھائے ہوئے کھڑا ہے اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ جا کر پتھر اٹھا کر لاتا ہے۔ اس کے واپس آنے سے پہلے اس کا سر بالکل صحیح جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اسی طرح پتھر مارتا ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں سے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں شخص کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے۔ ہمارا گزر ایک شخص پر ہوا جو چت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے پاس زنبور لوہے کا کیلیں نکالنے والا آلہ لیے کھڑا ہے، جو لیٹے ہوئے شخص کے چہرے کے ایک جانب آ کر اس کا جبڑا نتنا اور آنکھ گدی تک چیرتا چلا جاتا ہے، پھر دوسری جانب بھی اسی طرح کرتا ہے۔ ابھی یہ دوسری جانب سے فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی جانب بالکل اچھی ہو جاتی ہے۔ وہ اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہے؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، ایک تنور کے پاس پہنچے جس میں بڑا شور و غل ہو رہا ہے۔ ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت سے مرد عورت ننگے ہیں۔ ان کے نیچے سے آگ کا شعلہ آتا ہے۔ جب وہ ان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو وہ چیخنے لگتے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، ایک نہر پر پہنچے جو خون کی طرح سرخ تھی۔ اس میں ایک شخص تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے دوسرا شخص تھا جس نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ جب تیرنے والا شخص تیرتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں تو یہ شخص اپنا منہ کھول دیتا ہے تو کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دور چلا جاتا ہے اور پھر تیر کر واپس اسی شخص کے پاس آتا ہے۔ جب بھی یہ شخص تیرتے ہوئے کنارے
شخص کے پاس آتا ہے تو اپنا منہ کھول دیتا ہے اور کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ دونوں شخص کون ہے؟ ان دونوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم آگے چلے تو جتنے بدصورت آدمی تم نے دیکھے ہوں گے، ان سب سے زیادہ بدصورت آدمی کے پاس سے ہم گزرے۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی جس کو وہ بھڑکا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے تمام پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبے صحاب نظر آئے۔ ان کی بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے میرے لیے ان کے سر کو دیکھنا مشکل تھا۔ ان کے چاروں طرف بہت سارے بچے تھے۔ اتنے زیادہ بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا، آگے چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم چلے اور ایک بڑے باغ میں پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اس کے اوپر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے اور ایسے شہر کے قریب پہنچے جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے کھلوایا۔ وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہوگا، اور آدھا حصہ اتنا بدصورت تھا کہ اتنا بدصورت تمہیں نہ دیکھا ہوگا، اتنا بدصورت تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ، اس نہر میں کود جاؤ۔ میں نے دیکھا سامنے ایک چوڑی نہر بہہ رہی تھی۔ ایک چوڑی نہر بہہ رہی ہے جس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے۔ وہ لوگ اس میں کود گئے۔ پھر جب وہ ہمارے پاس واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت خوبصورت ہو چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے۔ میری نظر اوپر اٹھی تو میں نے سفید بادل کی طرح ایک محل دیکھا۔ انہوں نے کہا، یہی آپ کا گھر ہے۔ میں نے ان سے کہا، بارک اللہ فیکما، اللہ تعالیٰ ہم دونوں میں برکت دے، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں برکت دیں۔ مجھے چھوڑو، میں اس کے اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا، ابھی نہیں، لیکن بعد میں تشریف لے جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا، آج رات میں نے عجیب چیزیں دیکھی ہیں، یہ کیا ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کا سر پتھر سے
کچلا جا رہا تھا، یہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے، اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کے جبڑے، نتھنے اور آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ ہے جو صبح گھر سے نکل کر جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تیسرے وہ ننگے مرد اور عورتیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا، زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ چوتھے وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے، جو نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا، سود خور ہے۔ پانچواں وہ بدصورت آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے، جو آگ جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ جہنم کا داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ چھٹے وہ صاحب جو باغ میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف تھے، یہ وہ ہے جو بچپن ہی میں فطرت اسلام پر مر گئے۔ اس پر کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کے بچے بھی وہی تھے، اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے